بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. عزیز بھائیو، ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا کہ دو جہاں کا سردار رسول معظم رحمت عالم نبی خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کے دعا مانگتے ہیں. دعا کیا مانگتے ہیں؟ دعا ہے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر بن الخطاب. اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما، شوکت عطا فرما عمر بن خطاب کے اسلام کے ذریعے سے. کیا عظیم الشان دعا ہے. اس بندے کے لیے دعا ہوتی ہے جو آپ کے قتل کے ارادے سے نکلا، جو اس نیت سے نکلا کہ آج وہ اسلام کو مٹا دے گا، اسلام کے رہبر کو مٹا دے گا. اللہ کی شان بڑی ہے. گویا اللہ خود حضرت عمر کو چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مراد کہا جاتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ نے مانگا ہے. الفاظ ہیں اے اللہ اسلام کو شوکت عطا فرما، عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے. سیدھی سیدھی بھی تو دعا ہو سکتی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما. لیکن دعا میں شان بتانا بھی مقصود تھا. خطاب کے بیٹے عمر کی شان کیا ہے؟ اس نے فرمایا ہے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو شوکت عطا فرما. ادھر دعا ہوئی، بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوئی. ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں اور راستے میں حالات بنتے ہیں کہ نبی پاک کی چوکھٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ شیر جو آپ کی دشمنی میں اپنے گھر سے نکلا تھا غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال چکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں. اس وقت 40 صحابہ ایمان لا چکے، وہ اللہ کے نبی کے پاس ہیں. دار ارقم کا دروازہ بند ہے. دربانی کے فرائض انجام دینے والا دیکھتا ہے عمر آ رہے ہیں، تیور اچھے نہیں ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. پیچھے مڑتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں اور تیور اچھے نہیں. اسی مجلس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادری کی مثال تھے اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑا کرتے تھے، وہ بھی اس مجلس میں موجود ہیں. کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آ رہا ہے عمر تو آنے دو.
اگر اس کی نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ عمر داخل ہوئے، انداز چہرہ بتا رہا ہے کہ آج اپنے گلے میں غلامی کا ہار ڈال کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ چلنے کا انداز ہے سرنگوں سرنگوں، پشیماں پشیماں، پریشاں پریشاں، خراما خراما چلے آ رہے ہیں۔ دھیمی چال چلتے ہوئے آگے بڑھے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ اور چھاتی پہ ہاتھ مارا اور بلند آواز سے فرمایا، خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے؟ یہاں تو گردن جھکی۔ جواب ملتا ہے نرمی والا جواب، یا رسول اللہ غلامی کا ہار گلے میں ڈالنے کے لیے، سجانے کے لیے آیا، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ صحابہ نے جب سنا تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، اور اس دن صفا اور مروہ کی چوٹیوں نے وہ آواز سنی کہ اس سے پہلے نعرے کی کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی صحابہ کے بیچ، بیٹھے مجلس ہو رہی ہے۔ خطاب کا بیٹا فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی برحق، کلام الہی برحق، دین اسلام برحق، پھر دار ارقم میں چھپ کر نماز کیوں؟ آج سے صحن کعبہ میں نماز ہو۔ اب چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی، صحن کعبہ میں علی الاعلان نماز ہو۔ 40 صحابہ 2 صفوں میں تقسیم کیے گئے، ایک صف کی نگرانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی گئی، اور دوسری صف کی نگرانی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی گئی۔ صحن کعبہ میں آئے، دیکھا تو مشرکوں کے سردار بیٹھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں تشریف لائے، بلند آواز سے کہا کہ خطاب کا بیٹا عمر محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہے، سن لو، آج سے صحن کعبہ میں نماز ہوگی، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کی بیویاں بیوہ ہوں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کے ماں باپ انہیں روئیں، وہ آئے اور روک کے دکھائے۔ ہمت نہ ہوئی کسی کی، اور صحن کعبہ میں علی الاعلان پہلی بار نماز ہوئی۔ عمر آئے، اللہ کے نبی کی دعا کا مظہر بن کے آئے، اور آتے ہی اللہ کے نبی کی دعا جو تھی عمر کے ذریعے اسلام کو عزت اور شوکت عطا فرما، تو اس عزت اور شوکت کا نقد مظاہرہ ہوا کہ صحن کعبہ میں علی الاعلان نماز ہوئی ہے۔ دیکھو عمر آئے ہیں تو اسلام کو عزت ملی، شوکت ملی، اور اس کے بعد سے مسلمانوں پر جو کافروں کی اور مشرکوں کی دست درازی تھی اس میں کمی آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، ہجرت کا حکم آیا، صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی۔ ہجرت بھی آپ نے اسی شان سے فرمائی، چھپ کر نہیں، دبک کر نہیں، بلکہ آپ کعبہ شریف کے سامنے آئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر آپ نے وہی اعلان فرمایا، اے لوگو، میں خطاب کا بیٹا عمر چھپ کر نہیں، سب کے سامنے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پر روئیں تو آئے اور رک آئے۔
اس بہادر نے علی الاعلان ہجرت فرمائی، مدینۃ الرسول پہنچے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیشہ رہا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، اسی طرح زمین میں میرے دو وزیر ہیں۔ آسمان میں دو وزیر کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ زمین میں دو وزیر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اس طرح کھولا تھا کہ جب بھی کبھی حق اور باطل ٹکرائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے لمحے میں حق اور باطل کے امتیاز کو پہچانا۔ اللہ نے اس معاملے میں خاص ملکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ وہ واقعہ مشہور ہے، ایک شخص جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن دل سے منافق، اور ایک کھلم کھلا یہودی، کسی معاملے میں دونوں میں جھگڑا ہوا، فیصلے کے لیے سرکار مدینہ کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جانے لگے، یہ چونکہ اندر سے منافق تھا اس لیے اسے اچھا نہیں لگا، تو اس نے اس سے کہا، یعنی یہودی سے، کہ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے دوسری جگہ جا کر فیصلہ کراتے ہیں۔ وہ پہنچے کہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ کیوں آئے ہو؟ کہ ایک معاملے میں فیصلہ کرانا۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ مقدمہ سنانے سے پہلے اس یہودی نے کہہ دیا کہ عمر خیال رہے کہ تمہارے نبی اس بارے میں ایک بار فیصلہ کر چکے ہیں میرے حق میں۔ اچھا، فیصلہ وہاں ہو چکا اور پھر یہاں؟ اچھا رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گھر میں تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے، بغیر سوچے سمجھے ایک ہی وار میں اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہی ہے۔ حق ہمیشہ پہلے لمحے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کھلا ہے۔ قرآن پاک کی آیت آتی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول نہ کرنا۔ تمہارے بیچ تمہارے معاملات میں اگر وہ فیصلہ فرمائیں تو ان کا فیصلہ تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اپنے دل میں رتی برابر بھی کوئی خیال لانا نہیں ہوگا، ما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت کا مظہر ہر صحابی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بارے میں ایک الگ شان تھا۔ حق آیا اور آتے ہی پہچان لیا گیا۔ ہمیشہ اسلام کے سپاہی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فراست میں سے خاص حصہ، جوان مردی میں سے خاص حصہ، بہادری میں سے خاص حصہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی اور ان کی الگ شان کو بیان فرمایا۔ سب سے بڑی بات وہ تھی جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہو، لو کان بعدی نبی لکان عمر،
کیونکہ حق ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور ان کا دل سب سے پہلے حق کو پہچانتا ہے۔ جنت کی خوشخبری سنائی عشرہ مبشرہ میں، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا رأیت فی الجنت قصرا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، خوبصورت، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، زمرد کا گارا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے۔ محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ یہ محل میرا ہے۔ میں نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فرشتے نے آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ عمر، تمہاری غیرت کا مجھے خیال آیا، ورنہ جی چاہتا تھا کہ تمہارے گھر میں داخل ہو کر اندر سے دیکھ۔ رو پڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ آپ کا غلام آپ پر غیرت کرے گا؟ اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ جو اس کو محبت سرکار کا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں، وہ دیوانگی بن کر، جنون بن کر حضرت عمر کی زبان پر جاری ہو گیا۔ وہ فراست جس کی لونڈی، وہ عقل و ہوش جس کے غلام ہے، آج عقل و ہوش کھو بیٹھے، مسجد نبوی کے صحن میں تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا اس دنیا میں نہیں رہے تو میری تلوار آج اس کا فیصلہ کرے گا۔ جنون کی کیفیت ہے، دیوانگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیور دے کے منبر رسول پر چڑھے، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی، آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے بعد تم پھر نہیں جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت منبر رسول پر تلاوت فرمائی تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں کی گئی، آپ کا جسد مبارک رحمت بن کر ابھی صحابہ کے بیچ رکھا ہوا۔ پتہ چلا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار صحابہ کی میٹنگ ہو رہی اور خلافت کا عہدہ تفویض کیا جا رہا ہے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے باقاعدہ چن لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور دیگر اصحاب کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ گئے۔ جا کر صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے خلافت مہاجرین کا حق ہے، انصار وزیر رہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے سب خاموش ہو گئے۔ صدیق اکبر نے پھر آگے فرمایا عمر یہاں موجود ہیں، میں عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ موقع نازک تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کی نزاکت کو پہچان گئے۔ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا حقدار کون ہے، وہ جانتے تھے کہ خلافت کا استحقاق تو ابو بکر صدیق کو ہے۔ نبی رحمت نے اپنا مسلح اپنی زندگی میں جس کے حوالے کیا ہو
تو خلافت کا حقدار اور خلافت کا مستحق بھی وہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے تو اعلان فرمایا کہ میں عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فراست نے آپ کو فوراً اٹھا دیا اور کھڑا کر دیا، اور آپ فوراً اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کے الفاظ کہے، میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کو خلیفۃ الرسول مانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عملی اقدام صحابہ کے لیے رحمت بن گیا۔ ایک کے بعد ایک صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت۔ یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست نے کام کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور 2.5 سال ہے۔ ان 2.5 سالوں میں ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشیر ہے۔ آپ ہی کی وہ ہستی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے مختصر سے مشورے کے بعد صحابہ سے خود نامزد کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے، کیونکہ صدیق اکبر جانتے تھے کہ میرے بعد روئے زمین پر عمر سے بہتر اس وقت کوئی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرماتے کہ صدیق اکبر نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ 10 سال خلافت، 10 سال، 1/3 دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ عدل و انصاف قائم کیا، ایسا عدل و انصاف دنیا کی ساری قومیں فاروق اعظم کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتی۔ سیاسی تدبر، انتظامی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص خزانے سے ملی۔ آپ نے جو ترقی دی سرزمین اسلام کو، اس کو فلاح و بہبود چاہیے انسانیت کے لیے، وہ کتابوں کے اوراق میں رقم ہے، وہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تقاریر میں اور مواعظ میں بیان کی جا سکے۔ دس سال خلافت، پھر اللہ کے نبی کا وہ فرمان جب احد پہاڑ پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زلزلے کے وقت، اپنی ایڑی مار کر اے پہاڑ رک جا، تم جا، تیرے اوپر ایک نبی اور 2 شہید اور ایک صدیق۔ ان 2 شہداء میں فاروق اعظم کا بھی تو نام تھا، تو جامع شہادت تو نوش کرنا، لیکن اس طرح اللہ اکبر۔ مجوسی ایک شخص، آگ پرست، غیر مسلم، اسلام کا دشمن، نام ہے ابو لولو فیروز، ایک صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر ہیں، یہ ان کا غلام ہے، بڑا اچھا کاریگر، بڑا اچھا مستری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اچھے مستری کی ضرورت تھی۔ مغیرہ بن شعبہ نے نشاندہی کی کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑا اچھا مستری، کئی چیزیں بناتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مدینہ بھیج دو۔ حضرت عمر نے قانون بنایا تھا کہ مدینے میں کوئی غیر مسلم داخل نہ ہو، اسے ذرا دور دور رکھا گیا، لیکن چونکہ صحابہ کرام کو کام پڑتا تھا اس لیے یہ اندر جاتا تھا، داخل ہو جاتا تھا کبھی کبھی۔ ایک دن فریاد لے کر دربار خلافت میں پہنچا، حضرت عمر سے فریاد لگائی، امیر المومنین فریاد ہے میری
کیا فریاد ہے؟ تو میرا مالک مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ کتنا ٹیکس ہے؟ کہا 1 دن کے 2 درہم۔ کہا اچھا تم کام کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے اپنے کام گنائے کہ میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہی کام۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اتنے کام کرتے ہو تو 2 درہم تو کچھ زیادہ نہیں ہے، رہنے دو۔ بس اسے چڑ ہو گئی، دشمنی تو پہلے سے دل میں تھی، لیکن اس بات نے اس کی چنگاری کو بڑھا دیا۔ اسی موقع پر فاروق اعظم نے اس سے کہا تھا کہ مجھے ایک چکی بنا کر دینا، تم بہت اچھی چکی بناتے ہو۔ کچھ حضرات نے خنجر لکھا ہے کہ خنجر بہت اچھا بناتے ہو، مجھے خنجر بنا کر دینا۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں ایسی چکی آپ کے لیے بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے۔ فراست دیکھیے فاروق اعظم کی۔ صحابہ کو فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ صحابہ نے کہا کہ پھر پکڑ کے ختم کر دیں، جیل میں ڈال دیں۔ تو اس نے بھی جرم کیا نہیں تو سزا کیسے؟ فراست سے پہچان تو لیا کہ وہ دھمکی دے رہا ہے، لیکن جرم سے پہلے اسلام میں تو سزا نہیں ہے، اسلام کا عدل ہے۔ اور فاروق اعظم نے ایسا عدل قائم کر کے دکھایا، میرے عزیزوں مثال نہیں ملتی ہے۔ اتنا دبدبے والا آدمی، اتنی رعبدار شخصیت جن کے رعب کی مثال دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اس راستے نہیں چلتا جس راستے عمر جاتے ہیں۔ ایسا رعب والا آدمی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور کوئی بھی کھڑا ہو کے ٹوک دیتا ہے۔ وہ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ آپ کا جبہ لمبا تھا، ایک دیہاتی کھڑا ہوتا ہے، مال غنیمت میں سے ملے ہوئے کپڑے میں یہ کپڑے سلے ہیں، ہمارا جبہ چھوٹا، آپ کا لمبا کیسے؟ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ اٹھو اور جواب دو۔ حضرت عبداللہ اٹھے اور جواب دیا کہ میں نے میرے حصے کا کپڑا میرے ابا کو دیا اس لیے جبہ لمبا ہوا۔ تب اس دیہاتی نے کہا امیر المومنین آپ فرمائیے، ہم آپ کو سنیں گے۔ جس کا جلال دنیا میں مشہور ہے لیکن حق کی خاطر اس کی نرمی بھی دنیا میں مشہور ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا اب سے 400 درہم سے زیادہ کسی کا مہر نہیں ہوگا، مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ جیار پاس ہو گیا۔ مہر کتنا ہوگا؟ 400 درہم، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک خاتون پکڑ لیتی ہیں آپ کو، امیر المومنین کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ مہر مقرر کریں؟ کیوں کیا بات ہے؟ قرآن پڑھتے نہیں ہیں آپ؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر کوئی ایک قنطار بھی دے، قنطار بڑی مقدار کو کہتے ہیں، اگر اپنی خواتین کو مہر میں ایک قنطار بھی کوئی دے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تمہیں اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، تم تو ہمارا حق مار رہے ہو۔ وہ جو قانون پاس کر دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیڈیٹلی اس کو واپس کیا، فوراً حق کو تسلیم کرنے والا شخص۔ مقدمہ آتا ہے آپ کی عدالت میں ایک زانیہ عورت کا جس نے غلط کام کیا تھا، اس نے اپنے جرم کو قبول کیا، گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سزا سنا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، فرمایا امیر المومنین فیصلہ سنت کے خلاف ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں بھی ایک فیصلہ ایسا آیا تھا، اس میں ہم سب موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے فوراً فیصلہ نہیں فرمایا، پہلے آپ ادھر ادھر کی بات کرتے رہے، ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جب وہ عورت اصرار کرنے لگی کہ مجھ سے ہوا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے اسے واپس فرما دیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے ایسا کر ہی دیا ہے
تو اس سے بچہ ہوگا، جب بچہ ہوگا اس کے بعد سوچے۔ عورت واپس ہوئی، وہ حاملہ رہی، بچہ پیدا ہوا، بچہ ہوتے ہی بچے کو لے کر آئی، پھر آپ نے اس کو واپس فرمایا کہ جب یہ روٹی کھانے لگے اس کے بعد آنا۔ اتنے دن تک فیصلہ مؤخر کیا ہے سرکار مدینہ نے، اور آپ نے فوراً فیصلہ فرما دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، لولا علی لہلک عمر۔ علی نے عمر کو بچایا، اپنے فیصلے کو فوراً بدل دیا۔ ایک نہیں، سینکڑوں قصے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کے وقت میں سب نے اپنے گھر دے دیے توسیع کرنے میں۔ حضور کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنا گھر نہیں دیتے، وہ بالکل مسجد سے متصل تھا۔ حضرت عمر نے بہت کوشش کی، واقعہ لمبا ہے عزیزو، واقعہ سنانے کا موقع اور وقت نہیں، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کوشش کہ وہ اپنا گھر دے دے، اور مقدمہ لے کر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین قاری قرآن تھے ان کے پاس پہنچے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا، امیر المومنین، اللہ کے نبی سے میں نے حدیث سنی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ اس تعمیر کے بیچ میں ایک بڑھیا کا مکان آتا تھا، اس بڑھیا سے کوشش کی، حضرت داؤد نے بہت کچھ دے کر اس سے وہ جگہ لینے کی، وہ بوڑھی عورت نہیں مانی، تو حضرت داؤد نے سوچا پہلے اس کی جگہ لے لیتے ہیں، بعد میں اس کو راضی کر لیں گے۔ بس اتنا ہی ماننا اور اتنا ہی سوچنا تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور فرشتہ آ گیا کہ داؤد، ہم نے دوسروں کے گھر اجاڑ کر اپنا گھر بنانے کے لیے تمہیں کہا ہے، تمہیں ہم نے یہ خدمت دی تھی، عدل و انصاف کے ذریعے یہ خدمت کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ قصہ سنایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس آ گئے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور کہا، امیر المومنین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں گھر دینا نہیں چاہتا ہوں؟ اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کہاں تک اور کتنی زبردستی کرتے ہیں۔ اب میرا گھر وقف ہے اللہ کے نبی کی مسجد کے لیے، چاہتے تو حضرت عمر زبردستی لے سکتے تھے۔ سینکڑوں واقعات اس طرح کے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت کے حکم کو نافذ کرنے میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا۔ جب 10 سال ہو گئے، خلافت مضبوط طریقے سے قائم ہو گئی، اب پھر اللہ کا بلاوا آ گیا، ان جامع شہادت نوش کرنے کا وقت آ گیا، فجر کی نماز کا وقت۔ یہی شخص ابو لولو فیروز جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اپنے دل میں کینہ رکھتا تھا، یہ چھپ چھپا کر مسجد میں آیا، خنجر لے کر اس کو زہر میں بھگو کر پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، اندھیرے اندھیرے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ نماز کھڑی ہوئی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ ہو چکی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی تھی لیکن تکبیر تحریمہ ہونے والی تھی، اور اس شخص نے، فیروز ابو لولو نے آپ پر حملہ کیا خنجر سے، جو زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا، اور یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک 6 وار کیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نیچے گر گئے، مگر جماعت کو اور نماز کو درم برم ہونے نہیں دیا۔ فوراً آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کو آگے بڑھایا۔ مختصر نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی۔ یہ فیروز ابو لولو زخمی کر کے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، تو 6 مزید صحابہ کو شہید کیا۔
اس خبیث نے، اور 13 صحابہ کو زخمی کرتا ہوا نکلنے کی کوشش کی، اور جب نکل نہ سکا تو خود بھی اپنے گلے پر خنجر پھرا لیا اور مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ یہ 26 یا 27 ذوالحجہ تھا جب آپ زخمی ہوئے، 4 دن زخمی رہے۔ محرم کی پہلی تاریخ 24واں سال شروع ہے، آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دس سال خلافت کے فرائض انجام دے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب آپ زخمی ہو گئے، آپ کو کھانا دیا جاتا یا دوا دی جاتی، وہ زخم کے ذریعے سے نکل جاتی، زخم کے راستے سے وہ نکل جاتی۔ اسی دوران میں آپ نے نمازوں کا بہت خیال رکھا، ایک نماز بھی آپ نے قضا ہونے نہیں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوستو نماز کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ امی عائشہ کے پاس جاؤ، اجازت مانگو، میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اس زمین میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ تشریف لے گئے، اجازت چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے مخصوص کی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر امیر المومنین کو ترجیح دیتی ہوں، اجازت فرما دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ خوشی خوشی گھر آئے اور کہا ابا جان اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے امی عائشہ نے سوچا ہو کہ میں امیر المومنین ہوں، مربتاً مجھے اجازت دے دوں، جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے کو پہلے باہر رکھنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگنا، اس وقت اگر وہ اجازت فرما دے تب مجھے وہاں دفن کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور یہ اسلام کا لاڑلا، اسلام کا دلارا، اسلام کا بہادر، اسلام کا سپاہی، اسلام کا شجاع اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، 26 یا 27 ذوالحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا، 1 محرم سن 24 ہجری آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمیں یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کی اسلامی اور انسانی خدمات کا مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ آج امت نے بھلا دیا، محرم میں کسی کو یاد نہیں آتا کہ اسلام کا اتنا بڑا حادثہ محرم کی ایک تاریخ کو ہوا تھا۔ اسلام کا ایک ایسا جیالہ ایک محرم کو اس نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے صحابہ کی تاریخ کو، اسلام کی تاریخ کو، اور موقع بموقع مذاکرہ اور تذکرہ ہونا چاہیے آپس میں ان عظیم ہستیوں کا، صحابہ کرام میں جنہوں نے خاص امتیاز اللہ کے نبی کی نظر میں پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اس ذکر کو اور صحابہ کرام کے مذاکروں کو اور اذکار کو زندہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔